بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رنجیت سنگھ کے اسلام مخالف کارنامے اور بادشاہی مسجد کی تعمیر۔ 7 جولائی 1999 عیسوی کو جب رنجیت سنگھ کی افواج نے لاہور پر قبضہ کیا تو ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیا، گھر توڑے، جینا اجیرن کر دیا، ہزاروں خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں۔ اس نے بادشاہی مسجد کے بڑے صحن کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا اور مسجد کی 3 جانب وہ 80 حجرے جن میں قرآن پاک کی تعلیمات دی جاتی تھی اس میں گھڑ سوار دستوں کو ٹھہرایا گیا، یعنی استبل بنایا گیا۔ رنجیت سنگھ اور اس کے فوجی شہر میں گھومتے اور مسلم خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے تھے اور کچھ کو پکڑ کر لاتے سنہری مسجد کے مینار پر ان مسلم عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے اور سنہری مسجد کو استبل بنایا۔ گورنر عبدالصمد کی بیٹی شرف النساء کی قبر کھول کر بے حرمتی کی، قرآن اور تلوار اس کی قبر سے نکال لیے گئے۔ 1849 عیسوی میں انگریزوں نے پنجاب فتح کیا تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کی بنائی گئی دیگر عمارات کو تباہ کرنے، بدنما بنانے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش کی، بادشاہی مسجد کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا۔ قرآنی تعلیمات کے لیے بنائے گئے حجروں کو گرا کر دلان بنا دیا اور بہانہ یہ لگایا کہ اس میں مسلمان چھپ کر حکومت کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کا سب سے خوبصورت اور دل آویز منظر مغرب کی سمت سے ہے۔ انگریز نے خاص طور پر اس کے سامنے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی 2 منزلہ عمارت تعمیر کی تاکہ یہ منظر بدنما ہو جائے۔ انگریز نے اس مسجد کو ایک فوجی ٹریننگ سکول کے طور پر استعمال کیا جس میں نشانہ بازی کی مشقیں کرائی جاتی تھی۔ سر سکندر حیات جب وزیر اعظم پنجاب بنے تو اس مسجد کی زبوں حالی ان سے دیکھی نہ گئی۔ برطانوی حکومت اس کے لیے سرمایہ دینے کو تیار نہ تھی۔ سر سکندر حیات نے مسلمان زمینداروں پر مالیہ کے ساتھ ایک آنا مسجد ٹیکس نافذ کیا ہوا جس کی آمدن سے 1941 عیسوی میں اس بادشاہی مسجد کی بحالی کا کام شروع ہوا۔ بگاڑ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کام پر 20 سال لگے اور 1961 عیسوی میں مسجد تیار ہوئی۔ اہل لاہور نے سر سکندر حیات کے اس کام کی اس قدر پذیرائی کی کہ انہیں بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں میں مزار اقبال کی دوسری جانب دفن کیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔